الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله شہید عود حمزہ کا زبان پر نام آیا ہے شہید عود حمزہ کا زبان پر نام آیا ہے بڑی شدت سے جس کے غم نے آقا کو رلایا ہے رقم ہے لوح عالم پر تیرا جا کو لٹا دینا رقم ہے لوح عالم پر تیرا جا کو لٹا دینا نبی سے عہد الفت جس طرح تم نے نبھایا ہے جہاں نے کفر پر لڑ
لرزاں ہے تاریخ نام سے تیرے، جہان کفر پر لرزاں ہے تاریخ نام سے تیرے، ناموں سے مصطفیٰ کا علم تو نے اٹھایا ہے، شہید احد حمزہ کا زباں پر نام آیا ہے، نبی کے پیار کا صدقہ تبسم پر نظر کر دے، نبی کے پیار کا صدقہ تبسم پر نظر کر دے، تیرے دربار میں اشکوں کی مالا لایا ہے، شہید احد حمزہ کا زباں پر نام آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دو سلام جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، رازق ہے، پالنے والا ہے، اللہ جل وعلا کی دو سلام کے بعد لا تعالیٰ حضور نبی اکرم رسول محتشم شاہی بنی عالم نیر بطحال شد اسرا کے نہار بابائی زہرا نانائی حسنین کریمین احمدی مصطفیٰ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب احترام معزز محترم سامعین کرام، ماہ شوال مکرم کی آج 15 تاریخ ہے، اور آج کا دن عین اس وقت آیا ہے جس دن رسول اللہ کے غلاموں نے، رسول اللہ کے پروانوں نے احد کے میدان میں جیسے شمع کے اوپر پروانے جل جل کے کٹ کٹ کے گرتے ہیں، وہاں رسول اللہ کے غلاموں نے اسی جانثاری، اسی جذبے اور اسی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ گزشتہ جمعہ المبارک پر میں نے آپ کو جنگ احد کا مختصر سا احوال عرض کیا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگلا جمعہ مستقلاً سید الشہداء عم مصطفیٰ اسد اللہ و اسد رسولہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم کچھ سنیں گے، سنائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ کے عم محترم کی شہادت کا فیض نصیب فرمائے۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غلام ہی سبحان اللہ، لیکن سارے کے سارے جنتی ہیں۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے کے سارے جتنے ہیں پیارے، ان میں 6 ایسے ہیں جو جنت کے سردار ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بنی ہاشم میں سے، میرے قریبیوں میں سے، میرے غلاموں میں سے جنت کے سردار 6۔ سب سے پہلا آنا، میرے نبی نے فرمایا میں جنت کا سردار ہوں۔ وحمزہ، فرمایا دوسرا جنت کا سردار جس سے میں نبی کو ہے پیار، وہ عم مصطفیٰ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ۔ تیسرے جنت کے سردار فرمایا اخی علی، میرا حبیب علی۔ اور فرمایا چوتھا جنت کا سردار جعفر، حضرت جعفر طیار۔ فرمایا پانچواں جنت کا سردار حضرت امام حسن، اور چھٹے ہیں حضرت امام حسین۔ یہ 6 کے 6 جنت کے سردار ہیں۔ الحمدللہ ہم سب سے کرتے پیار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاعمام حمزہ، میرے تمام چاچاؤں میں سے جو سب سے بہتر ہیں، جو مجھے سب سے پیارے ہیں، وہ میرے چاچا امیر حمزہ۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور شان مستدرک علی الصحیحین کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت عمر بن دینار اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک گھر کے اندر بچہ پیدا ہوا۔ وہ انصاری صحابی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرش کی بندہ نواز، اللہ نے کرم کمایا ہے، میرے گھر میں چاند جیسا بچہ آیا ہے، اور میرے قریب کرم کمائیے، اس بچے کا بھی نام تجویز فرمائیے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا اس کا نام پوری انسانیت میں جو سب سے مجھے پیارا ہے اس کے نام پہ نام رکھ دو۔ پوری انسانیت میں جو سب سے زیادہ مجھے پیارا ہے اس بچے کا نام اس کے نام پہ رکھ دو۔ اس صحابی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی میرے ماں باپ قربان، وہ کون سا خوش نصیب ہے، وہ کون سا آلہ ہے جس کی شان اتنی بالا ہے، جو پوری کائنات میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ فرمایا ہاں، بچے کا نام میرے چاچا امیر حمزہ کے نام پہ حمزہ رکھ دو۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ کے محبوبوں کی فہرست مختصر ہے، اور ان محبوبوں میں ایک نام حضرت امیر حمزہ کا ہے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ پہلا رسول اللہ کی رسالت کا پہرے دار ہے
جو کرتا نبی سے اتنا پیار ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ کی عزت اور ناموس کے لیے جو بندہ لڑا ہے اس کا نام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ وہ بڑا دل فریب ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس پیارے چاچا کے رسول اللہ کے ساتھ رشتے بھی بڑے کمال ہیں۔ یہ صرف چاچا نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ کیسا عجیب کمال کا رشتہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بیوی کا دودھ پیا، حضرت سویبہ، حضرت امیر حمزہ نے بھی اسی بیوی کا دودھ پیا، تو یہ دودھ شریک بھائی ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ، حضرت سیدہ آمنہ کے والد کا نام ہے حضرت وہب۔ حضرت وہب کے ایک بھائی ہیں حضرت وہیب، حضرت وہیب کی بیٹی ہے حضرت ہالہ۔ حضرت وہب اور وہیب دونوں بھائی ہیں۔ حضرت وہب کی بیٹی ہے حضرت آمنہ، حضرت وہیب کی بیٹی ہے حضرت ہالہ۔ حضرت آمنہ کی شادی ہوئی جناب عبداللہ سے اور ان کے بطن سے پیدا ہوئے جناب رسول اللہ، اور حضرت ہالہ کی شادی وہ ہوئی جناب عبد المطلب سے اور ان کے بطن سے پیدا ہوئے حضرت امیر حمزہ۔ یہاں بھی رشتہ داری، یہاں بھی خالہ زاد بھائی لگے نا، یہاں بھی اتنی قریب رشتہ داری، اور ادھر جناب عبد المطلب کے لگتے جگر ہیں، ادھر سے رشتے میں چاچے لگے، حضرت عبداللہ کے بھائی ہیں تو ادھر سے چاچا ہیں، ادھر سے رضائی بھائی ہیں، ادھر سے جناب والا خالہ زاد بھائی بھی ہیں، اتنے گہرے رشتے ہیں۔ اور پھر صرف یہی نہیں، جب میرے کریم آقا علیہ السلام نے حضرت خدیجہ نے رسول اللہ کو پیغام نکاح بھیجا، سب سے پہلے جس بندے سے میرے نبی نے اس نکاح کا مشورہ کیا وہ حضرت امیر حمزہ، سبحان اللہ۔ اور جو لوگ رشتہ پکا کرنے گئے تھے یاروں کی طرف سے حضرت صدیق اکبر اور رشتے داروں کی طرف سے حضرت امیر حمزہ کو جو ہے گئے تھے، سبحان اللہ۔ اور جب وکیل بننے کی باری آئی، نکاح پڑھانے کی باری آئی، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبہ نکاح کے پڑھنے والے بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور وہاں جو ایک روایت میں حضرت صدیق اکبر کا بھی ملتا ہے کہ یار کا خطبہ نکاح یار نے پڑھا تھا، تو دونوں قاصد بن کے گئے ہیں رشتہ پکا کرنے کے لیے بھی۔ اور پھر آپ کا جو مشبہ، آپ کی شکل مبارک، آپ کا جسد اطہر، اللہ نے حضرت امیر حمزہ کو مہین خوبصورت کڑیل جوان، وہ جس نے آپ کو شہید کیا تھا وحشی بن حرب، اس نے جو نقشہ کھینچا ہے، وہ کہتے جب میدان میں اترے تو میں نے دیکھا جس طرح خاکستری اونٹ مست اونٹ ہوتا ہے، اس طرح حضرت امیر حمزہ میدان احد میں اترے تھے۔ مہیب آدمی تھے، خوبصورت آدمی تھے، اور آپ کا جو اسلام لانے کا واقعہ ہے، یہ جو میں نے پہلے جملہ بولا کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پہرا رسول اللہ کریم آقا علیہ السلام نے جب کوہ صفا کے دامن میں تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا،
میرے نبی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل آیا، بلا وجہ اس نے پتھر اٹھا کے مارا، میرے کریم آقا کا سر مبارک زخمی ہوا۔ اب وہ تو رحمت والا نبی تھا، حکم تھا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، میرا نبی معاف کیا کر، جانوں سے اعراض کیا کر۔ اب میرے نبی وہاں سے اٹھے، دوسری طرف ایک کافر تھا ابن جدعان، اس کی لوڈی، اس کو رسول اللہ کے ساتھ بڑا انس تھا، بڑی محبت تھی۔ اب وہ راستے میں کھڑی ہو گئی کہ شکار کر کے حضرت امیر حمزہ لوٹیں گے، اور کسی کو بتاؤں نہ بتاؤں، امیر حمزہ کو بتاؤں گی۔ ابھی کلمہ نہیں پڑھا حضرت امیر حمزہ نے، آپ شکار کر کے واپس لوٹے، اور آ کر جو ہے وہ لوڈی چھپی ہوئی تھی، اس نے آواز دی، کہا ام مصطفیٰ ادھر آؤ، آج تیرے بھتیجے محمد کے ساتھ ابو جہل نے بڑا ظلم کیا۔ کہا کیا کیا؟ کہا بلا وجہ رکھ کے پتھر مار کے ان کا سر کر دیا، زخمی کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ نے دوسری بات نہیں کی، پوچھا بھی نہیں، سیدھا حرم کی طرف۔ اب یہ سارے مکے کے سردار رات چودھری کعبے کے سائے میں ان کی مسندیں تھی، وہاں بیٹھے تھے، ابو جہل بھی وہاں بیٹھا تھا۔ سیدھا حضرت امیر حمزہ چیرتے ہوئے ایسے مجمع کو این ابو جہل کے سر کے اوپر آ کر کھڑے ہوئے، ادھر ادھر نہیں گئے، اور آپ نے آن کے اس کے سر کے اوپر کھڑے ہو کر جو ہے آواز دی اور کہا ابو جہل تم نے آج میرے سونے محمد کو مارا ہے۔ بس اس نے ایسے سر اوپر کیا، اپنے دونوں ہاتھوں میں کمان پکڑی، چلا جس میں تیر ڈالتے ہیں، وہ چلا کمان سمیت ایسے آپ نے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے اور رکھ کے مارا سر کے اوپر، سر دیا پھاڑ، اب نکلی محمد کے شیر کی تھا۔ سبحان اللہ۔ اور میں تیری جرت کیسے ہوئی؟ تو نے میرے سونے محمد کو اس لیے مارا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ رب ایک ہے، فرمایا سنو آنا علی دین محمد، اگر اس کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، اس کا رب رب کہنے کی وجہ سے تم اس کو مارتے ہو تو انا علی دین محمد، آج کے بعد میں دین محمد پر ہوں، اٹھو کرو میرا مقابلہ۔ اور لکھا ہے کتابوں میں، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، یہ پہلا فرد ہے، یہ عجیب مرد ہے جو ہمیشت مصطفیٰ رسول اللہ کی ہمیشت میں کلمے پڑھ رہا ہے، ہمیشت رسول میں کلمے پڑھ رہا ہے، اور کہتا ہے اگر یہ جرم ہے تو سنو، اشہد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے رسول ہیں، اقول ما یقول، آج کے بعد اس کا قول میرا قول، اس کی بات میری بات، اب اٹھو کرو مجھ سے بات۔ اس کی جرت کہ حضرت امیر حمزہ سے لڑے، اٹھے لوگ۔ ابو جہل بڑا شاطر آدمی تھا، مکار آدمی تھا، فوراً کہا، کہنے لگا بیٹھ جاؤ، غلطی میری ہے، کوئی بات نہیں، ہم نے زیادتی کی، انہوں نے بدلہ لے لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر حضرت امیر حمزہ کی طرف کسی کا ہاتھ اٹھا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ زندہ بچ جائے۔ اور پھر دوسری بات کہ